باب دوم در عمل افعال، دوسرا باب افعال کے عمل میں کہتے کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا ہے. فعل جتنے بھی ہیں کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا. فعل کی دو قسمیں بناؤ. فعل کی دو قسمیں، ایک ہے فعل متصرف، دوسرا ہے فعل غیر متصرف. فعل متصرف وہ ہے کہ جس کا ماضی، مضارع، امر، گردان عین، ضربا، یضرب، اضرب یہ گردان پڑھی جائے اس فعل کو کہا جاتا ہے فعل متصرف. اور غیر متصرف کی دو تعریفیں کرو. یا تو اس کی سب گردان نہ ہو، ماضی ہے تو مضارع نہیں، مضارع ہے تو امر نہیں، ایک صورت. دوسری صورت ہے اگر اس کی گردانیں پڑھی جاتی ہیں تو صرف اس کا واحد کا صیغہ آ جائے، تثنیہ جمع کا صیغہ اس کا نہ ہو، اس کو بھی غیر متصرف کہا جاتا ہے. جیسے افعال مقاربہ، افعال مد ضم، لیس یا فعل تعجب کے صیغے. اور فعل تعجب کے صرف واحد کے صیغے پڑھے جاتے ہیں، تثنیہ جمع کے صیغے نہیں پڑھے جاتے ہیں. تو فعل غیر متصرف وہ ہے کہ جس کا ماضی آئے تو مضارع امر اس کے مستعمل نہ ہو، اگر مضارع ہے تو پھر ماضی اور امر مستعمل نہ ہو. اگر ماضی اور مضارع امر سب مستعمل ہے تو اس کے صرف واحد کا پھر صیغہ آتا ہو. بولو تو صحیح. فعل متصرف کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے فعل تامہ، دوسرا ہے فعل ناقصہ. فعل تامہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے فاعل کے لیے صرف مصدری معنی کو ثابت کرے. بھائی ضرب زید، ضرب فعل ہے اور زید اس کا، اس کے لیے صرف ضربن مصدر والے معنی کو ثابت کرے، اس کو کہا جائے کہ فعل لازم. فعل لازم اس کو کہتے ہیں، تام اس کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل کے لیے صرف مصدر والی صفت کو ثابت کرے. فعل ناقص اس کو کہتے ہیں کہ اپنے فاعل کے لیے مصدر والی صفت کے علاوہ کوئی اور صفت بھی، جیسے کان زید قائما. اب کان نے زید کے لیے کون، کان یکون کون، مصدر والی صفت کو بھی ثابت کیا، اس کے علاوہ قیام والی صفت کو بھی ثابت کیا. فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک متصرف، فعل متصرف کی دو قسمیں، بولتے تو دو قسمیں ہیں. فعل تامہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے فاعل کے لیے مصدر والی صفت کو ثابت کریں. جیسے کہ ضرب زید، اب ضرب نے زید کے لیے صرف ضربن والی صفت کو، مصدر والی صفت کو ثابت کرے تو مارنے والی صفت کو. فعل ناقص اس کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل کے لیے مصدر والی صفت کے علاوہ اور بھی صفت کیا کرے، ثابت کرے. پھر فعل تامہ کی دو قسمیں ہیں. فعل ایک ہے لازم، دوسرا ہے متعدی. فعل لازم تامہ کی دو قسمیں، لازم، شاباش. لازم جو ہے لازمی، یہ ماخوذ ہے لازمون سے، اور لازمی کے متعدی یہ لازمی ماخوذ ہے کس سے، لازمون سے. لازم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے چمٹنے والا، اس کا معنی ہے. تو یہ فعل بھی صرف فاعل کے ساتھ چمٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کو فعل لازم کہتے ہیں. قام زید، اب یہ قام جو ہے یہ صرف زید کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، بس اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا. دوسرا ہے فعل متعدی. متعدی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، متعدی متصرف یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اس کا معنی تجاوز کرنے والا، اس کا معنی تجاوز کرنے، کیونکہ اس فعل کا اثر جو ہے وہ فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک پہنچتا ہے، اس لیے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں.
فعل تامہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لازم کہو یا لازمی کہو، دوسرا متعدی۔ لازمی یہ ماخوذ ہے لازم سے، لازم جو ہے یہ اس میں فاعل کا صلہ ہے۔ میں دوسرا باب جو ہے افعال کے عمل کے بیان میں کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہے۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک متصرف دوسرا فعل متصرف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ماضی مضارع امر سب گردانیں پڑھی جائے، اس کو کہا جاتا ہے فعل متصرف۔ فعل غیر متصرف وہ ہے کہ جس کی سب گردانیں نہ پڑھی جائیں، ماضی پڑھی جاتی ہے تو مضارع امر نہ پڑھی جائے، مضارع پڑھی جاتی ہے تو ایک صورت، یا کیا ہے ماضی مضارع امر اس کی تینوں گردانیں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن صیغہ اس کا صرف واحد کا ہو، تسنیہ جمع اس میں نہ ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے غیر متصرف۔ فعل غیر متصرف کی چار قسمیں ہیں، افعال مقاربہ، افعال مدازم، فعل تعجب اور لیس۔ فعل متصرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تامہ دوسرا ناقصہ۔ تامہ اس فعل کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل کے لیے صرف مصدر والی صفت کو ثابت کرے، کیونکہ ہر فعل کے اندر مصدری معنی ضرور ہوتا ہے، فعل بنتے ہی تو مصدر سے، اس لیے مصدری معنی اس میں ضرور ہوتا ہے۔ تو فعل اپنے فاعل کے لیے مصدری معنی ثابت کرے اس کو کہا جاتا ہے فعل تامہ، اور جو فعل اپنے فاعل کے لیے مصدری معنی کے علاوہ کوئی اور صفت بھی اس کو کہا جاتا ہے فعل ناقصہ۔ جیسے کان زید قائما، اب کان نے زید کے لیے کون، کان یکون کون، یہ مصدری معنی بھی ثابت کیا، اس کے علاوہ اس کے لیے قیام والی صفت کو بھی ثابت کیا۔ پھر فعل تامہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لازمی دوسرا ہے متعدی۔ لازمی یہ ماخوذ ہے لازم سے، لازم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے چمٹنے والا، کیونکہ یہ فعل بھی صرف فاعل کے ساتھ چمٹا ہے، پہلے یہ فعل بھی صرف اس لیے اس کو فعل لازم کہتے ہیں، جیسے قام زید۔ دوسرا قسم ہے متعدی۔ متعدی جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تجاوز کرنے والا، چونکہ اس فعل کا اثر جو ہے وہ فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک بھی جا کے پہنچتا ہے، اس لیے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ پھر فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں، یا وہ فعل متعدی جو ہے وہ ایک مفعول چاہے گا، یا وہ فعل متعدی دو مفعول چاہے گا، تیسری صورت ہے یا دو چاہے گا لیکن ایک پر اکتفا جائز ہے، چوتھی صورت ہے یا تین مفعولوں کی طرف کیا ہے متعدی ہوگا۔ اب فعل متعدی چاہے ایک مفعول چاہے اس کے معلوم بھی آتا ہے، فعل متعدی چاہے دو مفعول چاہتا ہو، ایسے فعل کا معلوم بھی آتا ہے مجہول بھی آتا ہے، اور اگر دو مفعول چاہتا ہے لیکن ایک پر اکتفا کر سکتا ہے تو اس کے بھی معلوم مجہول آتے ہیں، اور اگر تین مفعول چاہتا ہے دونوں کے صحیح اس کا مجہول بھی آتا ہے، اور فعل لازم جو ہے اس کا صرف معلوم آتا ہے مجہول نہیں آتا ہے، کیونکہ فعل لازم جو ہے وہ مفعول بھی چاہتا نہیں، اور مجہول کا تعلق جو ہے وہ مفعول بھی کو رفع دے کر اپنے لیے فاعل بناتا ہے۔ اتنی بات آگئی ذہن میں۔ اب کتاب والا کہتا ہے کہ وہ افعال در عمل پر دو گونست، اور افعال جو ہے وہ عمل میں دو قسم پر ہے، ایک ہے معلوم دوسرا ہے مجہول، ایک ہے معلوم دوسرا ہے مجہول۔ کہتا ہے کہ فعل معلوم خواہ لازم ہو خواہ متعدی ہو فاعل کو رفع کرتا ہے، جیسے قام زید ضرب امر، قام زید زید کھڑا ہے، ضرب امر امر نے مارا ہے، اور 6 اسموں کو نصب کرتے ہیں، ایک مفعول مطلق کو جیسے قام زید قیاما کھڑا ہے زید کھڑا ہونا،
ضرب زید ضربن، زید نے مارا ہے مارنا. دوسرا جو ہے یہ مفعول فی کو بھی دونوں فعل نصب دیتے ہیں، چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو. لازم کی مثال جیسے صمت یوم الجمعۃ، میں نے جمعہ کے دن میں روزہ رکھا. متعدی کی مثال ضربت یوم الجمعۃ، ضربت زیدا یوم الجمعۃ، میں نے زید کو جمعے کے دن میں مارا. یا کہے ظرف مکان کی مثال جیسے کہ جلست فوقک، میں تمہارے اوپر بیٹھ گیا. مفعول معہ کو بھی نصب دیتے ہیں، جعل برد والجبۃ، جبۃ کہو یا والجبات، اے سردی کوٹ سمیت، اے مع الجبات یعنی کوٹ سمیت. چوتھا مفعول لہو کو بھی نصب دیتے ہیں، جیسے قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا عزت کرنے، عزت جو کرنے واسطے زید کے. فعل متعدی کی مثال ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو مارا واسطے ادب کے. پانچواں حال کو بھی نصب دیتے ہیں، جیسے جاء زید راکبا، زید آیا دھرہانے کے سوار. چھٹا تمیز کو بھی نصب دیتے ہیں جبکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو یا فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، اس نسبت میں کوئی ابہام ہو، اس ابہام کو کیا ہے دور کرے تمیز. ایسے تمیز کو نسب دینے والا فعل ہوتا ہے، اس کا عامل فعل ہوتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال ہے طاب زید نفسا، اچھا ہے زید. اب یہاں اچھے ہونے کی نسبت زید فاعل کی طرف ہے، اب اس میں ابہام ہے کہ بھئی زید اچھا ہے کس اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے اچھا ہے یا ملاؤں کو کھلانے کے اعتبار سے اچھا ہے، نماز کے اعتبار سے اچھا ہے، کاروبار میں سچائی ہے، کس اعتبار سے اچھا ہے. اس میں تھا ابہام. تو نفس نے آ کر اس ابہام کو دور کیا کہ زید اچھا ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی مزاج کے اعتبار سے، نہ کسی اور متعلق کے اعتبار سے. باقی ان کی ترکیب پڑھ چکے ہو. یہ طاب زید کی ضرورت پڑھ لو. طاب فعل زید فاعل، نفس اسم مفرد منصرف سے تمجیز است منصوب بالفتح لفظ از نسبت طاب بسوء زید. یہ تمیز جو ہے جب ابہام کو دور کرے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو یا فعل کی نسبت کی طرف ہو مفعول کی طرف ہو، تو اب اس ابہام کو جب دور کرے تمیز تو ایسے تمیز کا عامل فعل ہوتا ہے. اب یہ مثال ہے فاعل کی، مفعول سے ابہام کو دور کرے اس کی مثال دے دو فجرنا الارض عیونا، ہم نے چیرا زمین کو. اب یہ چیرنے کی نسبت زمین کی طرف ہے، ہم نے زمین کو چیرا. اب اس میں ابہام ہے کہ بھئی زمین کو جو چیرا نہر کھودنے کے اعتبار سے، مکان بنانے کے اعتبار سے یا کس اعتبار سے، کہتے ہیں عیوناً ازوی چشموں کے ازوی. اب عیوناً جمع مکسر اسم مفرد منصرف سے تمجیز منصوب بالفتح لفظ از نسبت فعل بسوء مفعول، از نسبت فعل بسوء مفعول. کہتے ہیں فعل متعدی جو ہے وہ صرف مفعول بھی کو نسب دیتا ہے. فعل لازم جو ہے وہ 6 اسموں کو نسب دینے میں دونوں برابر ہیں. باقی فعل لازم اور متعدی کا صرف فرق مفعول بھی میں ہے کہ فعل لازم جو ہے وہ مفعول بھی بالکل چاہتا ہی نہیں ہے، اور فعل متعدی جو ہے وہ مفعول بھی کو بھی نسب دیتا ہے. اب یہاں تک کتاب والے نے ان چیزوں کو صرف شمار کیا. اب آگے ان کی تفصیل ذکر کر رہا ہے. بدا کی جان تو طالب علم. اب یہاں سے فاعل کی تعریف کر رہا ہے. کہتا ہے فاعل کی تعریف میں 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 اسم. فاعل کے لیے ضروری ہے کہ اسم ہو، پھر وہ حقیقتاً اسم ہو یا تعبیراً اسم ہو یا حکماً اسم ہو. فاعل کے لیے اسم ہونا ضروری ہے. فعل یا حرف جو ہے وہ کبھی بھی فاعل نہیں ہوتے. فاعل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پھر چاہے اسم حقیقتاً ہو یا حکماً ہو یا تعبیراً ہر اسم ہو. دوسری شرط ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو.
کتاب والے نے صرف فعل ذکر کیا چونکہ بحث فعل کا چل رہا ہے، شبہ فعل کا ہے نہیں، اس لیے کتاب والے نے شبہ فعل کا ذکر نہیں فرمایا۔ فاعل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ، دوسری شرط یہ ہے کہ اسم سے پہلے شبہ فعل، تیسری شرط ہے کہ اس فعل کی نسبت اس اسم کی طرف ہو، اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف، اور چوتھی شرط ہے کہ یہ نسبت بطریق قیام کے ہو، بطریق وقوع کے نہ ہو۔ بطریق قیام کا آسان معنی یہ ہے کہ فعل معلوم کا صیغہ ہو، مجہول کا صیغہ نہ ہو۔ ضرب زید ہو، ضرب زید نہ ہو، نصر زید ہو، نصر زید نہ ہو۔ اب فاعل کی تعریف میں کتنی شرطوں کا ذکر کیا؟ چار۔ نمبر اول، نمبر دو اس سے پہلے شبہ فعل، اور نمبر دو نسبت جو ہے اس اسم کی طرف۔ چوتھی ہے کہ یہ نسبت بطریق قیام کے ہو، بطریق یعنی فعل معلوم کا صیغہ ہو، مجہول کا صیغہ نہ ہو، جیسے زید کا لفظ ضرب زید میں۔ اب یہ ضرب زید میں زید اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہے، اس فعل کی نسبت اس زید والے لفظ کی طرف ہے، اور یہ نسبت بطریق قیام کے ہے، بطریق وقوع کے لیے۔ دوسرا آگے ہے مفعول مطلق۔ آگے کیا ہے؟ مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور یہ اس فعل کا ہم معنی ہو۔ مفعول مطلق وہ اسم ہے جو کسی فعل کے بعد ہو اور اس فعل کا ہم معنی ہو۔ مفعول مطلق وہ اسم مصدر ہے کہ جو فعل کے بعد واقع ہو اور یہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہو۔ اب دونوں کے لفظ مادہ بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہو، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو، جیسے کہ ضرب تو ضربن والے جملے میں ضربن، اب اس سے پہلے جو ہے فعل ہے اور یہ ضربن جو اس فعل کا دونوں تو صحیح ہم معنی بھی ہے، دونوں کا معنی بھی کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب یہ مفعول مطلق ہے۔ قیامن کا لفظ کم تو قیامن میں بولتے اس سے پہلے فعل بھی ہے اور دونوں کا ہم معنی ہے، معنی بھی ایک ہے، مادہ بھی ایک ہے۔ اگر دونوں کا معنی ایک ہو، معنی میں شریک ہو لیکن مادہ الگ ہو، جیسے قعدت جلوسن، اب قعدت جو ہے اس کا معنی بھی بیٹھنا ہے، جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہے، لیکن مادہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ اتنی بات آ جائے۔ مفعول مطلق جو ہے یہ تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفعول مطلق جو ہے عام طور پر تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مفعول مطلق آتا ہے تاکید کے لیے، توکید بھی اسی لفظ کو بولا جاتا ہے، تاکید بھی اسی لفظ کو بولا، جیسے ضرب تو ضربن، مارا میں نے مارنا، تو تاکید ہے۔ قم تو قیامن، کھڑا ہوا میں کھڑا ہوا، کھڑا ہونا۔ مفعول مطلق کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور کبھی کبھی مفعول مطلق جو ہے وہ عدد کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مفعول مطلق جو ہے عدد کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہے ضربت ضربتن، ایک ہے ضربت ضربن، دوسرا ہے ضربت ضربتن۔ مارا میں نے ایک دفعہ مارنا، یہ عدد کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے مفعول مطلق عدد ہی، کبھی عدد کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد میں مصدر عدد کے لیے فعلتن کے وزن پر کیا ہے؟ مختص ہے۔ فعلتن کا جو وزن ہے وہ ایک بار پر دلالت کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ثلاثی مجرد کے اندر جو مصدر ہے
فعلتن کا جو وزن مصدر ثلاثی مجرد کے باب میں جو فعلتن کا وزن یہ ایک بار پر دلالت کرنے کے لیے وزن کیا گیا ہے، خاص کیا گیا ہے۔ اب ضربت ضربتن، جلست جلستن، اس فعلتن کا وزن ہے۔ اب خود اس کے معنی کے اندر ایک بار والا ذکر ہے، مرتن کا معنی خود اس کے اندر واضح نے وزن ہے۔ اب ضربت ضربتن کا خود معنی ہے کہ میں نے مارا ایک دفعہ مارا۔ اگر کیا ہے اس کو مثنیٰ بنانا ہو تو ضربت ضربتین، مارا میں نے دو مرتبہ مارنا، یا اگر اس سے زیادہ ضربتہ ثلاث ضربات، میں نے اس کو مارا 3 دفعہ مارنا، ثلاث ضربات۔ تو ثلاثی مجرد کے اندر عدد کو ایک بار کو بیان کرنے کے لیے فعلتن کا وزن ہے، اس کو کہا جاتا ہے مفعول مطلق عددی۔ دوسرا ہے کہ کبھی کبھی یہ نو کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، کبھی کبھی یہ کس کے اظہار کرنے کے لیے آتا ہے، ثلاثی مجرد میں نو کے اظہار کرنے کے لیے فعلتن کا وزن مخصوص کیا گیا ہے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب میں فعلتن کا وزن جو ہے وہ نو کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے جلست جلست القراء، قاری حضراتوں کی طرح میں بیٹھ گیا۔ اللہ جانے وہ کیسے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ جانتے ہوں گے، عبد الوارث صاحب کا قاری ہے، زامران صاحب ہیں، جو قاری حضرات ہیں وہ خود جانتے ہوں گے کیسے بیٹھتے ہیں۔ جلست جلست القاری یا جلست القراء، میں بیٹھا، تو مفعول مطلق جو ہے 3 طرح استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، عدد کے لیے آتا ہے، نو کے لیے بھی کیا ہے آتا ہے۔ تاکید کے لیے آ جائے جیسے اگر عدد کے لیے ہے تو اس کا وزن خاص ہے فعلتن کے ساتھ، نو کے لیے آ جائے تو اس کا وزن خاص ہے فعلتن کے ساتھ۔ اتنی بات آگے سے نہیں، آگے ہے مفعول فی۔ مفعول کہتے ہیں مفعول فی وہ اسم ہے کہ فعل مذکور اس میں واقع ہو، یعنی یہ کام اس میں واقع ہو، اس کو ظرف کہتے ہیں۔ پھر ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان، دوسرا ہے ظرف مکان۔ اگر وقوع فعل کا بیان ہو تو وہ ظرف زمان ہے، اگر فعل کی جگہ کا بیان ہو تو وہ ظرف مکان ہے۔ جیسے کہ یوم کا لفظ ہے سن تو یوم الجمعہ، میں روزہ رکھا جمعہ کے دن میں، یہ روزہ رکھنے کا جو ہے وقوع کا بیان ہے کہ کس وقت میں یہ واقع ہوا، تو یہ مفعول فی ظرف زمان ہے، یہ مفعول فی ظرف زمان ہے۔ یہ ظرف مکان ہے، جیسے جلست عندک، میں بیٹھا تمہارے نزدیک، تو یعنی یہ جلوس والا جو میرا فعل ہے بیٹھنا، یہ تمہارے نزدیک ہوا، تو یہ ظرف مکان ہے۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جو ایسی واو کے بعد ہو جو واو بمعنی مع کے ہو، جو واو بمعنی مع کے ہو، یعنی وہ واو عاطفے کا نہ بن سکتا ہو، وہ واو عاطفے کا نہ بن سکتا ہو۔ جیسے جاء البرد والجبات، آیا ہے سردی کوٹ سمیت، واو بمعنی مع، الجبات مفعول فی منصوب کسر لفظ جو سالم والا اعراب ہے۔ اے مع الجبات، اے حرف تفسیر، مع الجبات مفسر، اور والجبات مع الجبات مفسر، والجبات مفسر، والجبات مفسر۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جو ایسی واو کے بعد ہو جو واو بمعنی، یعنی وہاں واو عاطفے کا نہ بن سکتا ہوں۔ دوسرے اس کی مثال لکھ لو، سرت والشاطئ، سرت والشاطئ، والشاطئ الشاطئ، تو کے ساتھ ہے، میں سیر کیا،
یہ ہو گیا سرتوں کا معنی. اور شاطئ کا معنی ساحل، سمندر کا کنارہ جس کو کہتے ہیں ساحل سمندر. تو اب باب عطف کا نہیں بن سکتا ہے کیونکہ معنی ہوگا میں اور ساحل سمندر دونوں سیر کرتے گئے، تو دونوں تو ظاہر ہے سیر نہیں کرتے. اب معنی یہ ہوگا کہ میں نے سیر کیا سمندر کے ساحل کے ساتھ، ساحل سمندر کے کنارے پر جو ہے. اب یہ باب عاطفے کا نہیں بن سکتا ہے، تو اس لیے اس باب کو بمانے مع کے کریں گے. الشاطئ مفعول جئت وزیدا. اب یہ باب عاطفے کا نہیں ہے کیونکہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا ہو تو اس کی تاکید کے لیے ضمیر مرفوع منفصل واجب ہوتا ہے. اب یہاں مرفوع منفصل اس کی تاکید ہے نہیں، تو اس لیے جئت وزیدا کا یہ معنی ہوگا کہ آیا میں اور زید. اس کا معنی میں آیا زید کے ساتھ، میں آیا زید کے ساتھ. آگے ہے مفعول لہو. مفعول لہو وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسی چیز پر جو فعل مذکور کا سبب بنے. یہ تو کتاب ہے جو تعریف میں نے ہوگی. تم یہ تعریف کرو کہ مفعول لہو وہ اسم ہے کہ جس کے حاصل کرنے کی خاطر یا جس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل مذکور کیا جائے. مفعول لہو وہ اسم ہے کہ جس کے حاصل کرنے کی خاطر یا جس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل مذکور کیا جائے. مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے حاصل کرنے کی خاطر یا جس کے وہ فعل مذکور کیا جائے. یہ تو ہے کتاب میں یہ تعریف. جیسے کہ اس کی مثال دیکھ لو پھر چلتے آگے. اکرامن کا لفظ جو ہے کن تو اکرامن میں. اب یہ کن تو اکرامن زید میں کھڑا ہوا واسطے عزت کرنے، عزت جو کرنے واسطے زید کے، عزت جو کرنے واسطے. اب یہ میرا کھڑا ہونا کیوں ہوا؟ عزت کے حصول کی خاطر. اتنی بات آج ذہن میں. مفعول لہو میں 3 شرطیں ہیں. جہاں یہ 3 شرطیں بعض کتابوں میں کم و بیش شرطیں لکھی ہوئی 4-5 مختلف، تو بس یہ 3 شرطیں ذہن نشین. مفعول لہو میں 3 شرطیں. نمبر 1 مفعول لہو اس میں مصدر ہو، وہ مصدر ہوتا ہے. مفعول لہو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مصدر کا تعلق قلب سے ہو، آدمی کے دل سے ہو، باقی اعضاء سے نہ ہو. بھائی ضرب یضرب، ضرب تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معنی. اکل یاکل کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے. اس میں سمع یسمع. تو مفعول لہو کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس میں مصدر ہو. دوسری شرط ہے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہو. میں جیسے رغبت ہو، میں نے رغبت کی، اب رغبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اکرم تو میں نے عزت، قم تو میں کھڑا ہوا، میں کیا ہے؟ اکرم تو میں نے عزت کی، اب عزت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یا اسی طرح خشی تو میں ڈر گیا، ڈرنے کا تعلق بھی. تو مفعول لہو کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ اس میں مصدر ہو. دوسری شرط ہے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہو. تیسری شرط ہے کہ اس مصدر کے سبب بننے کی صلاحیت بھی ہو. اس مصدر کے اندر کیا ہے؟ سبب بننے کی صلاحیت بھی ہو. جیسے کہ کنت اکرامن لزید، میں کھڑا ہوا عزت کرنے، عزت جو کرنے واسطے زید کی. اب دیکھو یہ اکرامن مصدر ہے کہ نہیں؟ بولو جی. اکرامن مصدر ہے، پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے کہ اس مصدر کا تعلق جو ہے کسی قلبی فعل کے ساتھ ہے. میں کھڑا ہوا عزت کرنے، عزت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور تیسری شرط بھی موجود ہے کہ یہ کھڑے ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے. جو کھڑا ہوا اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مفعول جو ہے مصدر جو ہے
اس کے اندر سبب بننے کی صلاحیت بھی ہو، یعنی اس فعل کے لیے کھڑے ہونے کے لیے یہ سبب بن رہا ہے، اس کے اندر سبب بننے کی صلاحیت بھی ہے. تو جہاں 3 شرطیں پائی جائیں وہ مفعول لہو بن سکتا ہے. جہاں اگر 3 شرطوں میں سے ایک شرط نہ پائی جائے تو مفعول لہو نہیں بن سکتا. اب مفعول لہو کے استعمال کرنے کی 3 صورتیں کتابوں میں لکھی ہیں. مفعول لہو کے استعمال کرنے کی 3 صورتیں ہیں کتابوں میں مفعول لہو کی. ایک تو یہ ہے کہ مفعول لہو کے اوپر جو ہے الف لام بھی نہ ہو، آگے مضاف بھی نہ ہو. ایسی صورت میں مفعول لہو کا استعمال نصب کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کنت اکرامن، اب یہ اکرامن معرب باللام ہے، بولو تو صحیح، معرب باللام بھی نہیں، آگے مضاف نہیں. ایسا مفعول لہو ہمیشہ نصب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کو نصب دے کے پڑھا جاتا ہے. اتنی بات ہے ذہن. دوسری صورت ہے کہ مفعول لہو جو ہے وہ ال کے ساتھ استعمال ہو، یعنی اس کے شروع میں الف لام ہو. تو ایسا مفعول لہو اکثر جو ہے ایسا مفعول جو ہے وہ حرف جار کے ساتھ اکثر استعمال ہوتا ہے. ایسا مفعول لہو جو ہے اکثر حرف جار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہ معنی کے اعتبار سے مفعول لہو ہوتا ہے، لیکن ترکیب میں اس کو جار مجرور سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے کہ قمت للاکرام، جیسے کہ قمت للاکرام، الاکرام الف لام کے ساتھ ہے. تو مفعول لہو جو ہے اس کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں. یا تو اس پر الف لام بھی نہ ہو، اضافت بھی. ایسے مفعول لہو پر نصب پڑھا جاتا ہے، وہاں حرف جارہ مقدر ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں ہوتا ہے. اگر وہ مفعول لہو معرب باللام ہو تو پھر حرف جارہ اکثر لفظوں میں استعمال ہوتا ہے. حرف جارہ جو ہے اکثر لفظوں میں موجود ہوتا ہے. جیسے قمت للاکرام یا صفحت ان احمد للشفقت، صفحت یا نظرت الى احمد للشفقت. اب الشفقت معرب باللام ہے، تو اب معرب باللام کی وجہ سے حرف جارہ مذکور ہوتا ہے اکثر. تیسری صورت ہے کہ وہ مفعول لہو مستعمل ہو اضافت کے ساتھ، وہ مفعول لہو. تو اب یہ مفعول لہو دونوں طرح استعمال ہے کلام عرب میں برابر. کبھی حرف جارہ اس کا موجود ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. جب حرف جارہ نہیں ہوگا تو اس کو مفعول لہو کہیں گے، جب حرف جارہ ہوگا تو اس کو جار مجرور ظرف لفظ سے تعبیر کریں گے. جیسے کہ اس کی مثال ہے من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اب یہ ابتغاء یہ کیا ہے؟ مصدر بھی ہے اور اس کا تعلق جو ہے فعل قلبی کے ساتھ ہے اور اس کے اندر سبب بننے کی صلاحیت بھی ہے. اب یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہے لیکن بغیر حرف جارہ کے ہے. من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اب ابتغاء یہ یشتری کے لیے کیا ہے؟ بولو تو صحیح، مفعول لہو ہے، لیکن چونکہ یہ آگے مضاف ہے اور حرف جارہ اس پہ داخل نہیں ہے. حرف جارہ ہو جیسے اس کی مثال وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَإِنَّ مِنْهَا بعض ان پہاڑوں میں سے وہ ہیں جو البتہ گرتے ہیں. گرتے جو ہے واسطے اللہ کے خوف کے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں. اب دیکھو یہ خشیت یہ مفعول لہو ہے، آگے مضاف ہے نا. اب دیکھو من کے ساتھ استعمال ہوا، تو مفعول لہو کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں. یا تو الف لام اس سے شروع ہوگا یا اضافت. اگر دونوں نہیں ہے تو یہ ہمیشہ حرف جارہ محذوف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، منصوب پڑھا جاتا ہے. اور اگر کیا ہے مفعول لہو جو ہے وہ ال کے ساتھ مستعمل ہے تو اکثر یہ حرف جارہ
مذکور ہوتا ہے اکثر اس کا حرف جارہ مذکور. اگر مفعول لہو جو ہے وہ اضافت کے ساتھ ہے تو اب استعمال کی دونوں صورتیں برابر ہے کلام عرب میں. حرف جارہ مذکور ہو کے بھی مستعمل آیا ہے, حرف جارہ محذوف ہو کر بھی کلام عرب میں آیا ہے. حرف جارہ محذوف ہو اس کی مثال جیسے کہ من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. حرف جارہ لفظوں کے اندر ہو جیسے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کافی ہے.